أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي انصرني في التعليم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر درس قرآن کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہوا۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب، وضعتها، پھر جب اس کو جنا، قالت، اس نے کہا، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو اس لڑکی کو جنا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثى، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اس کو اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اب یہ وہ وقت ہے جو واقعتاً یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ عمران جو کہ مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کی بیوی نے حالت حمل میں، جب عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ حالت حمل میں تھی، یعنی جس وقت وہ ماں بننے والی تھی، حق تعالی شانہ سے انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ بھی میرے پیٹ میں ہے اسے میں خانے خدا کی خدمت کے واسطے، تیری رضا کے لیے یا تیری عبادت کے لیے، اس بچے کو میں تیرے حوالے کر دوں گی، تیرے سپرد کر دوں گی، یعنی اس بچے کو میں فی سبیل اللہ وقف کر دوں گی، اور اس بچے کو میں اپنے کام میں یا دنیا کے کام میں نہیں لگاؤں گی، یعنی یہ جو میرا بچہ آئے گا یہ صرف اور صرف اللہ اس کے دین کی خدمت کرے گا، اور کعبۃ اللہ جو بھی ہے وہ اس کی عبادت کرے گا۔ سو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں، کہ میری عرض کو سن رہے ہیں اور میری نیت کو جان رہے ہیں۔ پھر جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب بیٹی کو جنا تو ان کو بڑا رنج ہوا کہ میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، اب یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے۔ اسی لیے حسرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو حمل میں لڑکی جنی ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتے تھے اس بات کو کہ اس لڑکی کی شان کو، اس لڑکی کو جو انہوں نے جنا تھا، اور کسی طرح بھی وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی افضل ہے کہ اس کے کمالات برکات عجیب و غریب ہوں گے۔ یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کا قول ہے کہ میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو بھی، اگر اولاد ہو، آپ کی پناہ میں اور آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان مردود۔ جو بات کہی گئی نہیں یہاں پر، تو پچھلے انبیاء سابقین کی شریعت میں یہ ایک طریقے کی عبادت تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیں، کہ اس بچے سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی کہ اس بچے کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی،
اور دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی۔ مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے بڑا افسوس کیا کہ یہ لڑکی تو کام نہیں کر سکتی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی کو ہی قبول کر فرما لیا اور اس کی شان ساری لڑکیوں سے ممتاز فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک گنا ولایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں کو بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نظر نہ مانتی، منت نہ مانتی۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو یہ بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود تجویز کر۔ حالانکہ آج ہمارا جو معاشرہ چل پڑا ہے، یہ ماں کو یہ حق دیا ہی نہیں جاتا کہ اپنے بچے کو، جس کو اپنا 6-9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے اور اتنی نہایت سخت تکلیف کے ساتھ اسے اس دنیا میں لاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے بعد اس ماں کو اس بچے کا نام رکھنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ لوگوں کے بڑا ظلم و زیادتی ہے اس ماں پر، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے۔ تو جو بھی اپنے ماں کو یا عورت جس نے پیدا کی ہے بچہ، اس کو اگر اپنے بچے کا نام رکھنے نہیں دیتے تو شریعت کے حساب سے یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے نا، ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں تلوار لے کے کسی کی گردن اڑا دی جائے، ظلم تو یہ بھی ہے نا کہ سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ محبت اور شفقت جس کے اندر ہے، اسی کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے اس بچے کا نام بھی خود رکھے۔ اور مریم علیہ السلام کا نام ان کی اپنی والدہ نے تجویز کیا، مریم۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پھر اس کے رب نے قبول کیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی طرح کا قبول، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، یعنی ان کی پرورش بہت اچھی طرح ہوئی، وَكَفَّلَهَا، اور اس کی سپردگی زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جس وقت آتے اس کے پاس، یعنی مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں، وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس کچھ ایسا رزق، قَالَ یا مریم، کہا اے مریم، اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کیسی کی گئی، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ کس طریقے سے مریم علیہ السلام نے جو ہے ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں نظر آتی تھی جو کبھی کسی اور کے پاس نظر نہیں آتی تھی، یعنی ایسے پھل جو اس وقت میں سیزن میں نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے پھل مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام جب ان کے محراب کے پاس آتے اور دیکھتے، کیونکہ مریم علیہ السلام کو کیونکہ مخصوص کر دیا گیا تھا نا بیت المقدس کے لیے، اور تو بیت المقدس کے اندر مخصوص کرنے کی وجہ سے ان کے خاص کمرہ عطا کیا گیا تھا، جہاں پر ایک خوبصورت بہت عالیشان شاندار کمرے میں وہ رہا کرتی تھی، اور وہاں پر پھر دیکھنے کے لیے میری بچی برابر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، زکریا علیہ السلام جو ہے وہ آیا کرتے تھے اور وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس ایسے ایسے پھل موجود ہے جو اس وقت شہر میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی، کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی کہ مجھے جو بھی بچہ ہوگا اسے میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، لہٰذا بیٹی ہوئی تو بیٹی کو لے کر وہ بیت المقدس میں پہنچی، اور وہاں کے مجاور تھے، جو دیکھ ریکھ کرنے والے تھے بیت المقدس کی صاف صفائی،
اور انتظام کرنے والے تھے، وہ عابدین اور وہاں عبادت کرنے والے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھ لیجئے۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ عمران مریم علیہ السلام کے والد محترم، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کی والدہ پریگننٹ تھی اسی وقت عمران علیہ السلام کی جو ہے وفات ہو چکی تھی۔ اب چونکہ وہ بیت المقدس کے امام تھے تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ مستحق ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے، اس لیے بیت المقدس کے مجاورین و عابدین میں سے ہر شخص مریم علیہ السلام کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بتائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے اور خالہ ایک ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ماں کے وہی رکھنے، اسی لیے کہ خالہ کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، سب سے زیادہ میں مستحق ہوں، مگر اور لوگ جو ہے اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے۔ آخر میں پرچی اڑائی گئی، قرآن اندازی کی گئی، اور جب قرآن اندازی کی گئی تو اس پر سب نے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو چٹھی اڑائی جائے۔ اس صورت میں قرآن اندازی کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری، یعنی قرآن اندازی جو ہے بالکل الگ انداز سے کی گئی، جس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا آگے بتائیں گے۔ اس میں بھی زکریا علیہ السلام ہی کامیاب ہوئے، چنانچہ زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام مل گئیں، اور بعض روایت کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلوایا، جیسے کہ پہلے کی شریعت میں ہوا کرتا تھا، بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اور عورت کا انتظام کیا جاتا تھا، لہٰذا مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگی۔ ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، یعنی جب کہیں مسجد کے ذمہ داروں کو باہر جانا ہوتا تھا تو مریم علیہ السلام کو باہر سے تالا اندر رکھ کر باہر سے تالا لگا کے یہ لوگ چلے جاتے تھے، اور پھر آنے کے بعد اس تالے کو کھول دیتے تھے۔ بس مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کی نشو و نما کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس اسی عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ جبکہ مکان کمرہ باہر سے تالا تھا، باہر سے کسی آنے جانے کا امکان نہیں، تو یہ چیزیں تمہارے پاس کیسے پہنچ گئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ غیب ہے اس میں سے آئیں، یعنی اللہ نے اپنے غیب کے خزانے سے مجھے تمام چیزیں عطا فرمائی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہی دعا لی کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، کہا اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک تو دعا سننے والا۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب چونکہ زکریا علیہ السلام جو ہے کافی عمر دراز ہو جاتے ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی بھی بانجھ رہتی ہے، تو یہ جو دعا ہے نا، اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ اگر ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کا اہتمام کرے یا کھلا ہی پڑھ لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرے اور کامل یقین کے ساتھ کرے،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زکریا علیہ السلام کو ان کو بڑھاپے کی حالت میں جب کہ ان کی بیوی بانجھ تھی جب اولاد عطا فرمائی تو میرا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے گا. یہ بہت بہترین دعا ہے. اب ہنالک دعا زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی اور زمانہ بڑھاپے کا آ گیا تھا. وہ بڑھاپا جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی. اگر جعفر کی عادت کے طور پر خداوند تعالیٰ پر ان کا پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اللہ سبحانہ کی پاک ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی عادت زکریا علیہ السلام نے کبھی مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھے کہ نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ سیزن ہے، یعنی آف سیزن چل رہا ہے، لیکن جب جو اللہ مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں وہ چیزیں پہنچا سکتا ہے جو پورے شہر میں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل موجود ہے جو مارکیٹ میں نہیں، جو شہر میں نہیں ہے، انہوں نے فوراً اپنے اللہ سے دعا کی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کری کہ آپ کو اولاد کے دعا کرنے کی جرات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل مل رہا ہے تو ان کی بھی ذرا ہمت کھلی اور انہوں نے موقع دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر دی. تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی ضرورت ہوئی، جو قادر مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے وہ بے موقع اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو فوراً انہوں نے دعا مانگ لی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی سنت ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولادیں عطا کی گئیں، اسی طرح یہ نعمت پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی تھی. اب اگر کوئی شخص کسی ذریعے سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو نہ صرف وہ فطرت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرے گا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ایک مشترک اور متفقون علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے لیے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو بیاہ شادی یعنی شادی بیاہ اور اولاد سے باوجود یہ کہ اس کو قدرت ہے لیکن وہ نکاح بھی نہیں کرتا، اور نکاح کرتا ہے تو اولادیں پیدا نہیں کرتا. تو فرمایا اپنی جماعت میں شامل وہ ہم میں سے نہیں جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے، اولاد پیدا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا یا جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. جیسے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، جو بہت گندا ٹرینڈ ہے، جو ویسٹ سے آیا ہے اور آج مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس ٹرینڈ سے. نمبر تیسرا، تزوج الودود والولودا فإنی مقاصر بکم الامم. تم خاوند سے دوستی رکھنے والی اور بہت جننے والی سے نکاح کرو، یعنی ایسی بیوی جو بہت ہنستی کھیلتی ہو، ملنسار ہو، شوہر کی دلجوئی کرتی ہو، اس کا دل خوش کرتی ہو اور بہت اولادیں پیدا کرنے والی، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا. اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول
اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. یعنی جو انسان، جو لڑکا یا جو لڑکی کنوارے پن سے دعا کرے اللہ سے، اللہ مجھے نیک دیندار صالح نصیب فرما کہ ہم نکاح کے ذریعے سے حلال لذتوں کو، ہمارے بستروں کو ہم حلال بنائیں، ہمارے آنے والی نسلیں اللہ نیک صالح ہوں، تیرے دین کی خدمت کرنے والیاں ہوں. یہ دعائیں کرنا چاہیے، یہ دعائیں کرنا چاہیے. اللہ نے ایسی دعائیں کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، اور وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، اے پروردگار ہمیں بیوی اور بچے ایسی عنایت فرما، وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو. یعنی اللہ مجھے ایسا جوڑا نصیب فرما، ایسی بیوی نصیب فرما، ایسی اولاد نصیب فرما جس کو دیکھ کے میری آنکھیں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. آنکھیں کب ٹھنڈی ہوگی؟ کہ جب بیویاں اللہ کی اطاعت میں آگے آگے بڑھنے والی ہوں، اللہ کے احکام اور شریعت پر چلنے والی ہو، پردے کی پابند ہو، شریعت کی پابند ہو، شوہر کے حقوق ادا کرنے والی ہو، بچوں کے حقوق ادا کرنے والی ہو، شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے بچوں کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی. ایسی بیویاں جس کو دیکھ کر شوہر بے فکر ہو کر باہر جا سکے، کام کر سکے. اور پھر آگے کیا فرمایا قرۃ اعین، اور جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے. بڑی خوش نصیب ہے وہ عورتیں جسے دیکھ کر ان کے شوہر خوش ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم نے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس کے لیے کوئی دعا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب یہ تقریباً 2.5 سال کے ہوں گے، ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور کہا اس بچے کو اپنی خدمت کے لیے رکھیے. اب بتاؤ 2.5 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا؟ لیکن پتا ہے یہ وہ صحبت، یہ وہ گود ہے جس میں جانے کے بعد بچہ ہرا بھرا ہونا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے یہ دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. یعنی دعا کا ترجمہ، اے اللہ اس انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا فرما جو کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے. اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد 100 کے قریب ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی تھی. اولادیں بھی 100 کے قریب اور مال بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. یہ دعا کی برکت تھی. دیکھو آج ہم آپ سسن کی دعاؤں کو کتنا لائٹ لیتے ہیں، ہے نا. ہمیں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا اگر کوئی بندہ صبح میں پڑھ لے تو زمین اور آسمان کی کوئی مخلوق، کوئی شر پسند چیز، کوئی نقصان کرنے والی چیز اس بندے کو جس نے یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی اتنی ساری اولادوں کی اتنی کثرت تھی کہ 100 کے قریب اولاد اور مال وسعت ایک دعا کی برکت تھی. تو یہ دعا بسم اللہ الذی بھی تو ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے نا. لیکن ہمارا یقین تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی کارگزاری آتی، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے استغفار پڑھی، استغفار سے مجھے یہ فائدہ ہوا. پھر جب ہم سنتے ہیں کہ ہاں استغفار پڑھنے سے فلاں فلاں کا فائدہ، اس کے بعد ہم پڑھنے لگتے ہیں. یعنی ہمارا جو یقین ہے وہ مشاہدے کے اوپر، ہمارا یقین اللہ کے وعدوں پر نہیں، اللہ استغفار پر اللہ کا وعدہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس کھیتی باڑی
نہیں ہے اور کھیتی باڑی اگر ہے بھی نا تو اس کے لیے پانی کا انتظام نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ پھر ایک آتا ہے میرے پاس باغات نہیں، تو اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ تیسرا آتا میرے پاس اولاد نہیں، اب پھر کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ چوتھا آتا میرے پاس مال نہیں، فرماتے استغفار کرو۔ چار الگ الگ شخص آئے، چار الگ الگ شخصوں نے الگ الگ دعا کی درخواست کی، لیکن سب کو فارمولہ ایک ہی بتایا، استغفار۔ ایک بندہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھا تھا، جب سارے لوگ چلے گئے تب اس بندے نے پوچھا کہ چار الگ لوگ الگ الگ باتیں لے کر آئے، لیکن آپ نے سب کے بارے میں ایک ہی کہا، ایک ہی وظیفہ سب کو دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کیا تو نے سورہ نوح کے اندر نہیں پڑھا جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، وہ تمہیں بارش دے گا، موسلادھار بارش دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا۔ سارے وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں قرآن میں۔ آج ہم لوگ کتنا روزی کے لیے پریشان ہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتے لاس ہو جاتا ہے، اور جاب کرتے ہیں تو جاب کی کمائی ہمارے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اور استغفار بھی ایسا نہیں، اپنے گناہوں کو استحضار کر کے، اپنے گناہوں کو حاضر رکھ کے سامنے رکھ کر ان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر استغفار کریں کہ اللہ میں نے بہت نادانی میں مجھ سے غلطی سے گناہ ہو گئے، اللہ نفس کی شرارت ہو گئی، اللہ میں نفس کے جھانسے میں آ گیا، اللہ میری گناہ کو معاف فرما دے، اور معاف فرما دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ وہ بندہ اتنا دل کی حاضری کے ساتھ، بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے اور اللہ سے پریشان حال کرے کہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے استغفار پہ گناہوں کے بخشنے کا۔ جب گناہ چلے گئے تو پریشانی چلی گئی۔ آج ہمیں پریشانی آتی ہی کیوں ہے؟ آج ہمیں اتنی بیماریاں آتی ہی کیوں ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی اثر ہوتا ہے، جو اللہ دنیا ہی میں سزا دے کر ہمارے لیے آخرت کے لیے سزا کو بچا لے۔ لیکن اگر بندہ استغفار کو اپنا ایک بنا لے کہ مجھے روزانہ 1000 سے 1500 مرتبہ استغفار کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتی ہوں، میرے پاس کئی بچیوں کی، کئی عورتوں کی کارگزاری کے استغفار نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ ناممکن کام ان کے ممکن ہو گئے، جو امپاسبل تھا وہ پاسبل ہوگا۔ اتنا آسانی سے کام، ایسے اٹکے ہوئے کام کو اللہ نے، ایسے رکے ہوئے کام کو اللہ نے نکالا جس سے کوئی امید نہیں تھی کبھی کام نکالا۔ وہ بہنوں نے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک پوری تسبیح پڑھی، اس کے بعد پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی 14 تسبیحات روزانہ پڑھی، اور اللہ نے اتنے جلدی ان کے کام بنا دیا جس کی ان کو کبھی امید نہیں تھی۔ تو دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، استغفار کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں استغفار کی توفیق نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں اگر آج میں نے استغفار کری اور کل اگر مجھ سے وہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو پھر کیا فائدے کا، میرے تو پچھلے سارے گناہ واپس میرے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ دیکھو جب ہم نے ایک مرتبہ استغفار کر لیا، الحمدللہ میرا رب اتنا کریم، اتنی شفقت والا ہے، اتنی محبت والا ہے کہ اگر ہم نے استغفار کر دیے اور استغفار کرنے کے بعد تو اللہ نے، ہم نے جو ہی استغفار کیا اللہ نے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور نہ صرف اللہ نے گناہ معاف کیے بلکہ جس جگہ ہم بیٹھ کے گناہ کیے وہ آس پاس کی دور و دیوار، وہ ڈینس ٹیبل، صوفہ، پلنگ، ہر وہ چیز جو ہمارے اطراف میں تھی، یہ سب گناہ کے ثبوت بن کے ہمارے نام اعمال میں کھڑی و تیار تھی۔ لیکن جب ہم نے استغفار کیا تو اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے جو گواہ تھے گناہ کے، ہمارے یہ سارے گواہوں کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ گناہ دوبارہ ہو جاتا۔ اب
جو دوبارہ گناہ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے جو گناہ تھے وہ واپس سے ایکٹیو ہو گئے، نہیں، جو اللہ نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا، اب اللہ اسے دوبارہ حاضر نہیں کرے گا، اس گناہ کو دوبارہ اللہ اپنے نام اعمال میں ہمارے نہیں لائے گا۔ اب سمجھو مجھ سے گناہ ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو صرف وہی گناہ جو اب مجھ سے ہوا اتنا ہی میرے نام اعمال میں ہوگا، لیکن میں پھر بھی نادم ہو گئی، شرمندہ ہو گئی، اور میں نے پھر سے استغفار کر لی اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے تجھ سے دعا کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گی، لیکن مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، اللہ مجھے پھر معاف کر۔ اب میں نے معافی مانگی، اللہ نے میرے پھر گناہ معاف فرما دی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پھر 8 دن کے اندر مجھ سے واپس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر میں اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور اللہ میرے گناہ معاف کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تم ایک ٹائم گناہ کی معافی مانگو پھر گناہ کرو، بار بار معافی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو 1000 بار گناہ کر، 1000 بار معافی مانگ، میں 1000 بار تیرے گناہ معاف کروں گا۔ بتاؤ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 بار بھی اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم 1000 بار معافی مانگے، اللہ 1000 بار ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو پھر جو رب اتنا کریم ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہ کو 1000 بار معاف کروں گا، تو پھر ہمیں کون سی چیز ہمیں روکتی ہے استغفار کرنے سے؟ استغفار تو کرو، انشاءاللہ دل سے کرو، اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بالکل ارادہ کر رہی ہوں کہ آج کے بعد میں یہ نیک کی زندگی کے جو گناہ ہے اس سے میں بچوں گی، لیکن میں اس کام میں مجھے تیری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ گناہ سے معافی بھی مانگی اور اللہ ہی سے مدد بھی مانگے اس گناہ سے دوبارہ بچنے کی، اور دوبارہ وہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو اس چیز کی۔ اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، اللہ معاف بھی کرے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا گناہ سے کیا فائدہ، تم آج معافی مانگتے ہو کل وہی گناہ کرتی ہو، ٹھیک ہے، ہم معافی تو مانگ رہے ہیں، بار بار معافی مانگ رہے ہیں نا، اللہ کو بار بار کا عمل پسند آتا ہے۔ یہ بار بار کی شرمندگی اللہ کو اتنی پسند آ جائے گی کہ فائنل اللہ ایسی ہدایت دے دیں گے انشاءاللہ کہ بندہ پھر گناہ کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ گناہ انسان ایک وقت میں نہیں کرتا، اس گناہ کو کرانے کے لیے شیطان کی کئی سالوں کی محنت رہتی ہے، لیکن میرے رب کا فضل بھی ہوتا ہے کہ سالوں کے گناہ بندہ ایک وقت میں خالی معافی مانگ لیتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ، بڑے سے بڑا گناہ اپنی حیاتی میں اگر اس نے شرک کے گناہ کو بھی معافی مانگ لیا، اللہ اس کی زندگی میں شرک کے گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس شرک کے گناہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر وہ چلا جاتا ہے اور معافی مانگے بغیر چلا جاتا ہے، اب اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے ہر گناہ کو معاف کروں گا مگر شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے اللہ ہم سب کو شرک سے بہت زیادہ بچائے، ہمیں شرک سے اللہ بہت زیادہ بچائے، ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے ہو جائے۔ دیکھو ہمارا بزنس نہیں چل رہا، ہم کو لاس پہ لاس ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ عمل کر دیا، جادو ٹونا کچھ کر دیا، ہر کام کے لیے الحمدللہ استغفار کرو، دشمنوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ سے دعا مانگو اور استغفار کرو، اپنے آپ کی اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے بچاؤ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ روزی پر آتا ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا، کیونکہ جھوٹ کا ڈائریکٹ اثر ہمارے رزق پر آتا ہے، اور رزق سے مراد صرف ہمارا بزنس، ہماری نوکری، ہماری تنخواہ نہیں ہوتی، ہماری صحت بھی ہوتی، ہماری اولاد بھی ہوتی، ہمارا گھر بھی ہوتا ہے، اور گھر کا سارا سامان بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا رزق، یہ پوری دنیا ہمارا رزق ہے۔ جب ہم جھوٹ کہتے ہیں، یہ رزق کی، یہ جھوٹ کی نحوست سے ہمارے رزق کو اللہ خراب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگوں نے یہ جھوٹ باندھ رکھا ہے
کہ ایسی توبہ سے کیا فائدہ ہے؟ تم آج گناہ کی توبہ کرتے ہو، کل پھر وہ گناہ کرتے ہو۔ لوگوں سے کہو تم تمہارے تک رہو، انشاءاللہ میں، میرے اللہ کے وعدہ ہے کہ 1000 بار میں گناہ کروں، 1000 بار معافی مانگوں، میرا رب مجھے 1000 بار معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو بہت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھو ہم یہاں قرآن کی تعلیم لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی قرآنی زندگی ہو جائے۔ جب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل اللہ کھلا رہا ہے، دیکھو کیسے موقع پر انہوں نے دعا مانگی، اللہ جب بن موسم کے تو پھل دے رہا ہے تو آج تو میرا موسم بھی اولاد پیدا کرنے کا نہیں کہ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، جب مریم علیہ السلام کو تو پھل کھلا سکتا ہے، مجھے تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ نے دی ان کو اولاد، اس کا نام بھی رکھا، اللہ نے دی اولاد، نوازا اللہ نے۔ تو اللہ کی ذات پر اگر ہمارا یقین کامل ہو جائے، ہمیں کسی بابا بوا کی ضرورت نہیں، ہم صرف اللہ سے لینے والے انشاءاللہ العظیم ہو جائیں گے۔ اور اللہ اکیلا کافی ہے ہماری تمام حاجتوں کو سننے کے لیے، ہمارے تمام گناہوں کو دور کرنے کے لیے، ہماری تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کامل اور یقین کامل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔